بغیر خوش آمدید ناظرین، پاکستان بھر میں ہونے والے واقعات ہمارے اس وقت تجزیے کے دائرہ کار میں ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جامعہ نعیمیہ کے اوپر حملہ ہو، مسجد پر اٹیک ہو، پی سی کے اوپر اٹیک ہو، عام لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو. اس کے پیٹرن کیا ہے اور ہمیں اس کو کتنے جتنا آزما ہونا ہے. خفیہ اداروں کے اوپر ہم نے ابھی بریک سے پہلے فوکس کیا. خفیہ اداروں سے جو ہم نے معلومات حاصل کی اس کا استعمال ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. ایک اور اہم معاملہ ہے وہ ہے پاکستان کے اندر بیرونی عناصر کی کاروائیاں. اس کے اوپر چند نکات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بہت سے کام جو ہم نے ماضی میں نہیں کیے ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آفیشلی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ان تمام واقعات میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں تو ان غیر ملکی ہاتھوں کو بے نقاب کرنے کے لیے معلومات کو سنجیدگی سے سامنے لانا ہوگا. ابھی تک ہم نے ان غیر ملکی ایجنسیوں کے جو کام ہے پاکستان کے اندر جس سے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے اس کے اوپر صرف ایک عمومی سی بحث دیکھی ہے. اس بحث کو معلوماتی بحث بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے قومی مباحثے کے اندر اپنے مستقبل کے بارے میں جو بحث ہو رہی ہے اس میں معلومات سے بھری ہوئی آرگومنٹس لانی ہوں گی. ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ امریکہ، روس، عرب ممالک، برطانیہ اور انڈیا کی ایجنسیوں کا کردار پاکستان کے اندر کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے. اس کے اوپر معلومات خیز بات چیت کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم اب اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اگر پاکستان کی اسٹیبلٹی ہمیں مقصود ہے تو الزامات کے بجائے یہ اگلا نقطہ ہے معلومات پر بنیاد کر کے بات چیت کرنی ہوگی، کیونکہ اس قسم کی بات چیت میں زیادہ وزن ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. یہ اگلا نقطہ ہے کہ بیرونی عناصر کی کارروائیوں کو سامنے لانے کا عمل تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے ممالک اس میں ہوں گے جو ظاہراً دوستی کا دم بھرتے ہیں. کچھ سفارتکاری کے آداب ہوں گے، کچھ سفارتکاری کی پیچیدگیاں ہوں گی، کچھ دوسرے معاملات ہوں گے جس کے تحت شاید ہم ریلیکٹنٹ ہوں اس ایشو کو اٹھانے میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک طرف سے تو اندر خانے ہر ڈرائنگ روم کے اندر ہر بیک گراؤنڈ بریفنگ میں بات کرتے رہیں کہ بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں اور اس کے بعد معلومات فراہم نہ کریں، اس کے بعد ان کو ایکسپوز نہ کریں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اگر باہر کے ممالک کی ایجنسیاں انوالو ہیں تو آپ چپ چپیتے ان پر الزام عائد کرتے ہیں اور جب پبلک ڈسکشن کی بات آتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ طریقہ کار کیا اختیار کریں، کیونکہ ماضی میں یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا. ہمیں اس وقت یاد آ رہا ہے کہ سینٹ کے اندر رحمان ملک صاحب نے جو بیان دیا تھا بلوچستان کے حوالے سے، ایک تقریر کر ڈالی اور اس کے بعد اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا. پھر ہندوستان نے جب پاکستان پر الزامات لگائے تو بھی ایک آدھ پریس کانفرنس کے اندر یہ ذکر ہوا کہ ہندوستان کی ایجنسیاں افغانستان کے ذریعے پاکستان میں انوالو ہیں، پھر بھی اس کا فالو اپ کچھ نہیں ہوا. اب اس قسم کی جو رینڈم قسم کے الزامات ہیں ان کا وقت گزر چکا ہے. اگر شواہد ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنے ہوں گے، پارلیمنٹس کے اندر اس کے اوپر بحث کرنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا نقطہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ایجنسیاں انوالو ہیں ان کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ ٹیک اپ بھی کرنا ہوگا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بعض جگہوں پر خارجہ تعلقات زیادہ اہم ہیں یا اندرونی خلفشار پر قابو پانا. یہ بھی ہم نقطہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہمی تعلقات کو مکمل طور پر خراب ہی کریں اور تبھی اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کی ریشہ دوانیاں پاکستان کے اندر ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں. امریکہ اور اس وقت کی دوسری امپائر یو ایس ایس آر کی آپس میں جو بات چیت ہے وہ ایک ماڈل کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے سیبوٹاج کی ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے. لیکن کوئی یہ پریٹینڈ نہیں کر رہا تھا، کوئی ایک دوسرے کو یہ دھوکہ نہیں دے رہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف انوالو نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص حد بھی انہوں نے مقرر کی تھی. تو اس قسم کا توازن ہمیں برقرار رکھنا ہوگا کہ باہمی تعلقات خراب کیے بغیر ہمیں کھلے انداز سے ان بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ڈسکس کرنا ہے اور اس کو بحیثیت خارجہ پالیسی کے ایک اہم ترین ایشو کے طور پر لینا ہے.